سپریم کورٹ کو خط لکھا چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ خفیہ ایجنسی عدلیہ کے کام میں مبینہ طور پر مداخلت کرتی ہے، جس کے بعد پرائم منسٹر کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد فل کورٹ کے بھی 2 اجلاس ہوئے، اس کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا تصدق حسین گیلانی کی سربراہی میں سابق چیف جسٹس، لیکن سوشل میڈیا پر کیمپین چلنے کے بعد سابق چیف جسٹس نے معذرت کر لی کمیشن کی سربراہی سے، اور اس کے بعد یہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، جس کی آج پہلی انیشیل ابتدائی ہیئرنگ تھی۔ ناصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، آج کی جو ہیئرنگ ہے اس میں تو چیف جسٹس نے انڈیا دے دیا کہ ہم فل کورٹ بنائیں گے، حالانکہ پہلے سے ہی دباؤ آ رہا تھا تحریک انصاف کو وکلا کا کہ فل کورٹ ہی بنانی چاہیے، لیکن اس پہ کچھ وکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپیل کی وجہ سے، تاکہ اپیل کا مارجن رہے، تاکہ اگر بعد میں انٹرا کورٹ اپیل میں آتے ہیں تو اس سے بھی لارجر بینچ بنانا پڑتا ہے، تو اس لیے نہیں بنائی گئی۔ تو اب کیا لگا آپ کو آج کی سوال؟ دیکھیں، آج کی سماعت میں ایک تو یہ بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہم نے فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا تھا کیونکہ ججز یہاں اویلیبل نہیں ہیں، کچھ ججز لاہور میں ہیں، کچھ ججز کراچی میں ہیں، لیکن جو مجھے بیسک بات یہ لگی کہ چونکہ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے پھر ایک سجیشن آئی وہ شہزاد شوکت صاحب کی طرف سے کہ انکوائری کمیشن بننا چاہیے، وہی ایک بہتر راستہ ہے، تو جس پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیڈی جج ہیں انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ہم نے صوبوں کو لے لیا، اب ہم نے کچھ کرنا ہے، اب ہم شتر مور کی طرح ہم اپنی گائیڈ لائن نہیں کر سکتے، تو ہمیں کوئی گائیڈ لائن لینی ہے، کیونکہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس صاحب کو بتایا تھا لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا، اب اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھیں، کیونکہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہیں چیز ظاہر نہیں ہے کہ ان معاملات میں جب اس طرح کی بات ہو، جب ہم پہ پریشر آ رہا ہو اور مختلف طریقے سے واقعات پیش آ رہے ہوں تو ہم اب کیا کریں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے لیٹر لکھا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے، سپریم کورٹ بار کو بھی کہا ہے، پاکستان بار کو بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں سجیشن دیں تاکہ ہم کوئی گائیڈ لائن بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی ڈسٹرکٹ جج یا کوئی لوور جوڈیشری کا جج یا کوئی ہائی کورٹ کا جج اس قسم کے واقعات فیس کرے تو اس کے پاس اسے معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں تب سے اب تک نہ لوور جوڈیشری سے نہ ہی ہائی کورٹ سے مجھے کسی بھی جج کی جانب سے ایسی شکایت نہیں آئی کہ ان پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو ابھی جب دباؤ جو خط ملا ہے تو اس کے بعد ہمیں فوراً اس کے اوپر ایکشن بھی مل گیا ہے۔ تو اب اطہر من اللہ صاحب نے ایک چیز وہاں پہ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی انجینئرنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اس پہ آپ کیا کہنا جی، چاہیں اصل میں اٹارنی جنرل صاحب منصور عثمان عوان صاحب نے یہ بات کہی تھی اور بڑی فارملی بات کی تھی کہ دیکھیں، آپ اسی جوڈیشری سے جے آئی ٹی بھی بنی تھی پاناما کیس میں، اور اسی جوڈیشری سے ایک مانیٹرنگ جج بھی اپوائنٹ ہوئے تھے جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اور ہر چیز کو انہوں نے مائکرو مینیج کیا تھا، جو آج کل کے جو پریزنٹ رولرز ہیں ان کے خلاف جب تحقیقات چل رہی تھی پاناما کے مانیٹرنگ، تو اس پہ پھر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ شکایت تو کر دی ہے کہ یہ پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی رہی ہے اور انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک مولانا افتخار صاحب تھے جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو دھمکیاں بھی دی تھی، تو ان کا کیس بھی چلا تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ جی کنٹمپٹ کا کیس بھی ہوا، ہائی کورٹ میں بھی کیس آیا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ جو اور بھی جس طرح کے معاملات ہیں وہ اس میں کچھ ہوئے ہی نہیں ہے، مطلب ایگزیکٹو کی طرف سے بھی تو خاموشی ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوائڈ کرنے کا جو کلچر بن گیا ہے اس کو اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور یہ جو اب بہت مطلب یہ گزر گئے، جیسے جماعت صاحب یہ کہتے کہ ایک ریفرنس آیا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی انکوائری یا کوئی اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن کی کہ جن لوگوں نے یہ غلط مشورہ دیا تھا کہ کیونکہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ بات مانی تھی کہ ہم سے غلطی ہوگی، تو وہ جو جس بندے نے غلطی کروائی تھی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے، تو مطلب سارا کچھ جوڈیشری پہ نہ ڈالیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایک بات آخر میں اٹھتے اٹھتے ضرور ایک بات کی، انہوں نے کہا آج کا آرڈر آپ یہی سمجھیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی معاملات مینشن ہیں لیٹر میں وہ میرے سے پہلے کے ہیں، اور میں اس وقت سینئر پولیس جج تھا اور مجھے
बेसिकली उन्होंने यही कहना चाह रहे थे कि हम एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज उनका कंटेंट की पावर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो उनकी पावर है वो खुद कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम दूसरी बात ये है कि वो किसके खिलाफ करें, क्योंकि ये जिस तरह के मामला है उसके सामने तो कोई भी नहीं है, तो वो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखें, क्या वो बताएं कि बंदे वो को यहाँ पे ये भी तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी तहकीकात नहीं कर सकती, तो जिन्होंने तहकीकात करनी है उन्हीं पे ही मुकदमा का इल्ज़ाम है। बिल्कुल वो उन्होंने कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा, अगर ये पहले माजी में होते रहे लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, हमने आइन के मुताबिक चलना है, तो जो आइन कहेगा वही होगा। तो उसमें इंक्वायरी कमीशन जो है वो कौन भी बना सकती है, जो पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है कि पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट जो है 2017 का, उसके मुताबिक आप चलें। लेकिन अब देखिए वो सारे मामला में तहकीकात अब सुप्रीम कोर्ट में भी करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट लेकिन उसमें की रिपोर्ट भी जमा उनका एक गिला तो ये था ना कि सोशल मीडिया में जो बातें चलती हैं कोई शरीफ आदमी हेड ही नहीं करना चाहता इस वो कमीशन अपनी इज्जत बचाते हैं। थैंक यू नासिर साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई है, तकरीबन 1.5 घंटा ये हेयरिंग जारी रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले पर हम फुल कोर्ट बनाएंगे